آ بیل مجھے مار. ٹھیک ٹھاک مسئلہ چل رہا ہوتا ہے یار. پاکستان میں کسی وقت بھی نا کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. ہر چیز ممکن ہے بالکل. بغیر بادلوں کے بارش بھی ہو سکتی ہے. میں نے تو اب یہ ٹھیک ٹھاک مسئلہ چل رہا تھا مدرسے والا، اس کو اب پی ٹی آئی والے اچھال رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی جماعت اچھال رہی ہے. جیسے پہلے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ ان کو باقاعدہ علیحدہ جگہ دی گئی تھی، 4 کروڑ روپے مسجد کے لیے دیا گیا تھا، سارا کچھ ہوا ہے. لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں جی راتوں رات گرائے گئے ہیں اور اس میں قرآن پاک کے نسخے تھے. اور اب جتنی باتیں بڑھاتے جائیں وہ پبلکلی بڑھ گئی ہیں. اور اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ وہاں پہ آ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کس طریقے سے در مسجد کو ہٹاتی ہے. انہوں نے پودے یہ وہ سارے ایسے وہ ہٹا کے رکھ دیے. وہ سر جی ایک مسجد بنی ہوئی تھی، آپ کو مصیبت کیا تھی؟ ابھی میرے پاس جو لسٹ آئی ہے نا 50 مسجدوں کی لسٹ آئی ہے، مسجدیں. اور یار تم کو شرم نہیں آتی؟ آپ کو نہیں پتا کہ یہ مسجد ان چیزوں کو چاہے وہ جہاں بھی ایک دفعہ بن جائے نا وہ بس بن گئی ہیں. کسی نے میرے گھر پہ بھی بنا دی ہے نا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ایتھے مسجد بن گئی. اس میں لوگوں کے جذبات آ جاتے ہیں. بہتر ہے کہ میں حکومت کو کہوں گی جی میں امریکہ گیا ہوا تھا، پیچھے میرے گھر پہ 3 کنال کے گھر پہ مسجد بن گئی، آپ مجھے کوئی اور حکومت دے، یہ میں نہیں چھڑوا سکتا. جب ایک دفعہ بن گئی ہے، ہمارے مسئلے مسائل ایسے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد بن جائے تو اس کو آپ کسی دوسرے استعمال میں نہیں لا سکتے. تو آپ نے کیا ہے، ادھر بہت بڑے جلوس نکلے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی حالات خراب ہو گئے ہیں اور پولیس کو بھی انہوں نے پھینٹی شینٹی لگائی ہے اور پولیس والے بھی بھاگ گئے ہیں. تو یہ ساری سر جی آ بیل مجھے مار. یقین کرو یہ مصیبت ایسے گلے کی پڑ گئی ہے. حالانکہ ابھی میں طلال چودھری کا سن رہا تھا لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو 4 کروڑ روپے دیے، ان کی نگرانی میں ہم نے مسجد گرائی ہے، انتظامیہ جو تھی. لیکن وہ وہاں پہ پھر عوام کٹھے ہو گئے نا. لیکن یہ جو 50 مسجدوں والی لسٹ ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بس خدا کے لیے باز آ جاؤ ورنہ ایسے ہی ہوگا. اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے یار سنیں شہباز شریف صاحب کی بھی چھٹی ہو رہی ہے. یہ لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ نومبر میں نئے چیف آرمی سٹاف کا وہ قانون واضح نہیں ہے، میں نے بتا دی ہے نا. اب اس کو بھی ان کو پہلے ہی واضح کر دینا چاہیے کہ جناب عاصم منیر صاحب آپ 27 تک ہیں. یہ بھی اینڈ تک الجھائی رکھیں گے مسئلے کو، اینڈ تک الجھائی رکھیں گے. کل میں نے ویڈیو آج صبح جو بنائی ہے میں نے کہا شہباز شریف جتنا جلدی ہو سکے آپ یہ بتا دیں کہ نئے قانون کے مطابق آرمی چیف 5 سال کے لیے اس کی تقرری ہوگی. ابھی 3 سال ہو گئے، آپ کے اوپر یہ لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بتائیں. آخر دم تک کرتے رہیں گے، اتنی دیر تک وہ چیمگوئیاں بڑی ہوتی وہ جناب محسن نقوی وزیر اعظم تک پہنچ گئی ہیں. یہ حالات ہے سر. حکومت جو ہے نا وہ پرامپٹ ایکشن لے، فوری طور پہ. ایک بات کا تھا بتنگڑ بن جاتا ہے پھر آپ آگے آتے ہیں. یہی جو مسجد آپ نے گرائی ہے تو پہلے اس کا معاہدہ دکھائیں، لوگوں کو دکھائیں. دیکھو جی ایسی 4 کروڑ روپے لا کے انہوں نے دے دیتا ہے، لوگوں کو پتہ لگے کہ بھئی یہ ہے. آپ نے راتوں رات ایک مسجد گرائی ہے، وہ چاہے افواہوں کا ہی تو زمانہ ہے اور یہ پی ٹی آئی والے تو کرتے ہی افواہوں پہ ہیں ساری چیزیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو کیوں ایسی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا جی ابھی وہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ المجید بریگیڈیئر جو گروپ ہے، المجید گروپ بلوچستان کا، اس کو امریکہ نے دہشت گرد قرار دے دی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر جناب وہ بڑے مبارکباد دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان. پہلے ہی دہشت گرد تھا، اب امریکہ نے کہہ دیے تو اب وہ دہشت گرد ہوئے. تو پہلے ہی ہمیں پتہ ہے کہ وہ دہشت گرد ہے مجید گروپ. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. باقی جناب علی اور خبریں کیا ہیں؟ اور خبریں یہ ہیں کہ محسن نقوی کوئی وزیر اعظم نہیں بن رہا، لیکن حکومت اپنے اینڈ پہ اپنے کام صحیح کرے حکومت. ٹھیک ہے نا. یہ ساری ایسے چیمگوئیاں جو ہو رہی ہیں نا،
اب یہ افواہ یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ میں نے عاصم منیر صاحب سے بدلہ لینا ہے اور اس نے مجھے وزیر اعظم نہیں بننے دینا تو میں اس کی ایکسٹینشن نہیں چاہتا. یہ پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن اس کو بھی پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے آپ بر وقت اعلان کریں نا، بر وقت اعلان کریں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بنتا ہے نا، تو آپ کی مہربانی ہے یہ چیزیں آپ بر وقت کریں تاکہ غلط فہمیاں کم سے کم پیدا ہوں، کم سے کم پیدا ہوں. ٹھیک ہے، تو باقی میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ صبح میں نے جانا ہے الحمدللہ عمرے کے لیے. آپ میرے ساتھ وہاں رابطہ قائم کریں انشاءاللہ. جو جو دوست دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں ان کے لیے ضرور ہم دعا کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں امریکہ نے بی ایل اے اور مجید گروپ کو دہشت گرد قرار دے دیا. ہوں جی سانو تسلی ہوگی کہ امریکہ نے دے دیا. اچھا جی، انڈیا کال کا پیچھے لگا ہوا ہے، وہ جو وہاں تقریر کی ہے نا عاصم منیر نے، بڑی بہترین تقریر کی ہے. سر اس وقت ہم عاصم منیر کے ساتھ ہیں. جو اس نے امیج بنایا ہے نا پاکستان کا، وہ کوئی بھی نہیں بنا سکا. وہ کہہ رہے ہیں جی انڈیا والے خبر دے رہے ہیں کہ جناب عاصم منیر نے پوری دنیا کو دھمکی لگا دی ہے کہ جناب ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اگر ہمیں کسی نے ختم کرنے کی کوشش کی تو ہم آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے اور انڈیا کو وشو گرو نہیں بننے دیں گے. یہ انڈیا والے پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور یہی پروپیگنڈا پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. انڈیا اور پی ٹی آئی والے کا کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ گئے ہو نا، کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کے خیر و عافیت میں رکھے. رابطے کے لیے 030047255752 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. واٹس ایپ پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ادھر ادھر باہر جاتے ہیں نا تو واٹس ایپ کے ذریعے جو آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اوکے جی، اللہ بیلی.